अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफीफ़ा राव। आप देख रहे हैं बागी टीवी। सबसे पहले हेडलाइंस। करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात हुई। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिख बिरादरी शुक्रिया अदा करती रही। वज़ीर आज़म इमरान खान सिख बिरादरी में घुल मिल गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की मनमोहन सिंह से मुख्तसर गुफ्तगू हुई, जिसमें मनमोहन सिंह ने वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिख बिरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह का दिन तारीखी दिन है। ये दिन पूरी दुनिया में बसने वाली सिख बिरादरी के लिए तारीखी है। इस्लाम और कायदे आज़म के तसव्वुरात के मुताबिक हमारे दिल दूसरे मज़ाहिब के लिए खुले हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और दुनिया भर की सिख बिरादरी के लिए तारीखी दिन है। आज दुनिया भर की सिख बिरादरी की नज़रें करतारपुर राहदारी पर है। करतारपुर राहदारी अमन व मोहब्बत की राहदारी है। सिख बिरादरी की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत काबिल दीद है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी सरवर का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ को सेहत की बेहतरीन सहूलियत फराहम की। कानून के मुताबिक मरियम नवाज को वालिद के साथ रहने दिया गया। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज के लिए भी मदद फराहम कर रही हैं। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज में कोई रुकावट नहीं डाली गई। मंशियात केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत पर इंसदाद मंशियात की अदालत में समाअत तैनात करने वाले जज शाकिर हुसैन ने समाअत की। राना सनाउल्लाह के वकील फरहाद शाह ने जमानत के लिए दलाइल दिए और कहा कि अदालत में पासपोर्ट जमा करवा देते हैं, जमानत दी जाए। सरकारी वकील ने जमानत की मुखालफत की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों के खिलाफ फैसला सुना दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के हवाले से फैसला सुनाते हुए कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ मुतबादल ज़मीन दी जाए। मस्जिद के लिए मुसलमानों को मुतबादल ज़मीन दी जाए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा ज़मीन का सहन हिंदुओं को देने का हुक्म दे दिया। मुतनाज़ा ज़मीन राम भूमि न्यास को दे दी गई। मुतनाज़ा इलाका में मंदिर तामीर किया जाएगा। मारूफ अस्करी तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली ने बाबरी मस्जिद के फैसले पर रद्द अमल में कहा कि भारत में बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के खिलाफ आना था, इसमें कोई शक नहीं था। भारत में हिंदू दहशतगर्दी अपने अरूज पर है। मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अगर हिंदुओं के खिलाफ फैसला जाता तो हिंदू दहशतगर्द सुप्रीम कोर्ट में घुस जाते और जजेस को तशद्दुद का निशाना बनाते। मुसलमानों को भारत में दबाया हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल में कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट पर बेपनाह दबाव है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का आज के दिन ये फैसला मायने खेज है। नफरत के बीज बोना खतरनाक खेल है। मोदी की सियासत नफरत की है। हमने मोहब्बतों की राहदारी कायम की। पाकिस्तान में मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च बिल्कुल महफूज है। वकील सुन्नी वक्फ बोर्ड ज़फ़रयाब जिलानी ने बाबरी मस्जिद के हवाले से फैसले पर रद्द अमल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं। 5 एकड़ ज़मीन हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तजाद है। अगले लाएअमल का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। जिन सबूतों को हिंदुओं के हक में लिया गया, मुसलमानों के वही सबूत मुस्तरद कर दिए गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी की अपील कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बाबरी मस्जिद केस का फैसला सामने आने पर रद्द अमल में कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट मोदी हुकूमत के दबाव का शिकार है। करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह से पहले फैसला आना तशवीशनाक है। शक था कि फैसला मुसलमानों के हक में नहीं आएगा। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि बाबरी मस्जिद फैसले से मुसलमानों पर ज़मीन तंग हो गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के हक में नहीं आया। मोदी ने बाबरी मस्जिद फैसले के लिए आज का दिन मुंतखब किया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत के टुकड़े हो जाएंगे। एहतसाब अदालत सक्खर में आमदन से ज़ायद असासा केस की समाअत हुई। नैब ने खुर्शीद शाह का मजीद 15 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा। खुर्शीद शाह का 15 रोज़ा रिमांड देने की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने खुर्शीद शाह को 15 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर भिजवा दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम ECL से खारिज करने के मामले पर चेयरमैन नैब और मुतलका अफसरान छुट्टी के रोज़ भी नैब दफ्तर में मौजूद है। नैब वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त का कानूनी जायज़ा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक नैब हुकाम का कहना है कि हुकूमत मामले में हमें घसीटना चाहती है।
نواز شریف بیمار ہیں تو انہیں ضرور بیرون ملک علاج کے لیے بھیجا جانا چاہیے۔ وزارت داخلہ کے خط کا جائزہ لے کر جلد از جلد جواب دیں گے۔ منشیات برآمدگی کیس میں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی۔ انسداد منشیات عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے ان کے وکیل فرحاد علی شاہ عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں اپنے عروج پر۔ پورے عالم اسلام کی طرح ضلع چنیوٹ میں بھی جشن عید میلاد النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ اس سلسلے میں ضلع چنیوٹ کی تمام مین شاہراہات پر خوبصورت سٹال سج گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں چنیوٹ سے باغی ٹی وی کے نمائندے شاہزیب چودھری کی اس رپورٹ میں۔ پورے عالم اسلام کی طرح ضلع چنیوٹ میں بھی جشن عید میلاد النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں اور شہری پورے جوش اور جذبے کے ساتھ ولادت بسعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ضلع چنیوٹ کی تمام مین شاہراہات پر خوبصورت سٹال سج گئے ہیں۔ شہریوں کی ایک بڑی تعداد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان سٹالز کا رخ کر رہے ہیں۔ عید میلاد النبی جو کہ اتوار کو ہے، اس حوالے سے خریداری کر رہے ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کے بعد اسی جھنڈیاں لینے تو آئے ہیں، گھر نوں سجاوٹ کرنی ہے تو اسی تو جھنڈیاں لین آیا ہیں۔ شہری اپنے گھروں گلیوں کو سجا کر اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا کر ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پورے عالم اسلام کی طرح ضلع چنیوٹ میں بھی جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر ہیں اور لوگ گھروں، بازاروں، چوکوں اور عمارتوں کو سجا کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہزیب چودھری، باغی ٹی وی چنیوٹ۔ اسموک کی وجہ سے آنکھوں کی بیماریاں پھوٹ پڑی۔ قصور سے باغی ٹی وی کے نمائندے غنی محمود کے مطابق اسموک کی وجہ سے قصور اور گرد و نواح میں آنکھوں کی بیماریوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے اور گھریلو ٹوٹکوں سے گریز کیا جائے۔ میاں چنو میں مسیحا کا قتل۔ خانے وال سے باغی ٹی وی کے نمائندے اسامہ فاروق کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر کے سابق سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر اشر محسن وال کے قریب اپنی کار پر جا رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی، جس سے مقامی لوگوں نے ان کو ہسپتال منتقل کیا، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ غریب ریہڑی بان کو میونسپل کارپوریشن نے جرمانہ کر دیا۔ بھلوال سے باغی ٹی وی کے نمائندے وقاص افضال کے مطابق میونسپل کارپوریشن سرگودا کے ملازمین نے غریب ریہڑی بان کو بھاری جرمانہ کر دیا، جبکہ ریہڑی بان اول خان کا کہنا تھا کہ میری یومیہ آمدن 300 روپے ہے اور میری 7 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں، میں بمشکل ان کا پیٹ پالتا ہوں، میں جرمانہ کیسے ادا کروں گا؟ غیرت کے نام پر لڑکی قتل اور قاتل فرار۔ لالیاں چنوٹ سے باغی ٹی وی کے نمائندے مہر رضوان کے مطابق روبینہ دختر ناصر کو اس کے کزن پرویز اور آصف نسوانہ نے گلا دبا کر قتل کر دیا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے THQ لالیاں منتقل کر دیا۔ پولیس نے 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ دی یونیورسٹی آف لاہور اور کل مسالک علماء بورڈ کے زیر اہتمام انٹرنیشنل پیغام پاکستان انٹر فیتھ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں امریکہ، کینیڈا سمیت دیگر ممالک سے مسلم، مسیحی، ہندو اور سکھ بھائی رہنماؤں نے شرکت کی۔ دیکھیے باغی ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ جی ناظرین، اس وقت یونیورسٹی آف لاہور میں پیغام پاکستان انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں تمام مذاہب کے نمائندے دنیا بھر سے شریک ہیں۔ اس میں ہندو، سکھ اور عیسائی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھی ایک بڑی علماء کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ شریک ہے، جہاں پہ یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں امن و آتش کے ساتھ کس انداز سے ہم رہ سکتے ہیں۔ اس ایونٹ کا ایک ہی مقصد ہے کہ کس طرح مختلف مذاہب، مختلف فرقے مسلمانوں کے ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، تاکہ اس ملک کی ترقی، اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کے مستقبل کے لیے ہم اکٹھے کام کر سکیں۔ تو میں پنڈت بھگت لال بالمیک مندر نیلا گنبد لاہور سے میں تو یہی کہوں گا کہ
کہ یہ جو بکا یہ گلدستہ جو سجایا گیا ہے یہ اسی طرح اس کی خوشبو پوری دنیا میں امن، شانتی، بھائی چارہ اور سکون کے ساتھ پھیلتی رہے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو کہ یہاں جتنی بھی جاتیاں بستی ہیں سب کے حقوق برابر ہیں اور سب پاکستانی ہیں. اور میں بھی بڑا فخر کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہونے کے ناطے کہ پاکستان زندہ باد، اے بھگوان جیوے پاکستان. آج کے اس پروگرام سے یہی میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہر مذہب، ہر مسلک کا بندہ موجود ہے اور ہر بندہ پاکستان میں امن، بقا، سلامتی، رواداری کی بات کر رہا ہے. باقی ٹی وی کے درشکوں کا میں تھینکس کرتا ہوں جو آپ اس چینل کو دیکھتے ہیں. اج اسی اتنے جی لاہور یونیورسٹی میں آئے ہیں تو انٹرفیت کا ایک فنکشن ہو رہا ہے جس میں سارے دھرموں کے نمائندوں کو اکٹھا کیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی خوشی کی گل ہے کہ پیسفلی یہ سارے کارج ہو رہے ہیں. آج کی جو تقریب ہے وہ بین المذاہب مکالمہ کے حوالے سے ہے کہ قریباً تمام مذاہب کے اور مسالک کے لوگ یہاں موجود ہیں. ہیڈرون سولر اور سول ڈرائیور کے تعاون سے لمز یونیورسٹی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سولر انرجی اور بیٹریوں کے استعمال کی اہمیت پر لیکچرز دیے گئے. جانیے باغی ٹی وی کی اس رپورٹ میں. جی، لمز یونیورسٹی ہیڈرون سولر اور سول ڈرائیو کے تعاون کے ساتھ یہاں پہ ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں لیتھیم بیٹریوں کی اہمیت کے حوالے سے بات کی گئی. سول ڈرائیو جو ہے وہ ہمارا انیشیٹو ہے جس میں بیسکلی جو ہے آپ کے جو نان انورٹر بیسڈ اے سیز ہیں، لوگوں کے پاس پرانے سپلٹ اے سی لگے ہوتے ہیں جس میں انورٹر نہیں ہوتا، تو اب یا تو ان کے پاس چوائس ہی ہوتی ہے کہ وہ انورٹر بیس پہ اپ گریڈ کریں اور ایک اچھی خاصی ایکسپینس کرنی پڑتی ہے، یا پھر یہ ڈرائیو جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں سول ڈرائیو، اس سے آپ کا جو نان انورٹر بیسڈ اے سی ہے وہ انورٹر والے اے سی کی فنکشنالٹی لے آتا ہے. آپ کی کاسٹ سیونگ ہوگی، اے سی کو آپ اپنی ایپ سے کنٹرول کر سکتے ہیں. شاری ہوں برک باکس کا سی ای او. یہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ایک الیکٹرک بائک کے سامنے. ایک ایسی بائک ہے جو چائنا سے امپورٹ کی گئی ہوئی تھی لیکن یہ لیڈ ایسڈ کی بیٹریوں کے ساتھ کی گئی ہوئی تھی اور ودن 4 to 5 days وہ بیٹریاں بیٹھ کے خراب ہو گئیں. ہم نے اس طرح کیا کہ ہم نے یہاں پہ اپنے لیب میں اس کی ٹیسٹنگ کر کے اپنی بیٹریوں کو ساتھ لگایا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں برک باکس کی یہ بیٹری ہیں، ان کو ہم نے ایک سارٹ آف جھٹکے طریقے سے ساتھ لگا کے ان کی ٹیسٹنگ کی ہے اور فی الوقت یہ بیٹری کمپلیٹلی چل رہی ہے اور یہ بائک کمپلیٹلی چل رہی ہے. یہ تھی ہیڈ لائنز. مزید خبروں اور ترجیحوں کے لیے دیکھتے رہیے باغی ٹی وی.